آج بھی ایک صاحب نے سوال پوچھا تھا کہ یہ جو ہماری ڈاکٹر کے پاس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو ہم جاتے ہیں تو ڈاکٹر بلڈ ٹیسٹ لیتا ہے، تو کیا بلڈ ٹیسٹ دینے سے جو روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا کہ نہیں ٹوٹتا؟ تو اس کے بارے میں آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بلڈ ٹیسٹ کے لیے اپنا خون نکلوانے سے، کسی شدید ضرورت مند مریض کو خون کا عطیہ دینے سے، یا بندہ بلڈ ٹیسٹ بھی دینے سے، یا کوئی بندہ ہوتا ہے مثلا کہیں حادثات ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں تو اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں جگہ ایمرجنسی ہے اور ان مریضوں کو خون کی ضرورت ہے، تو لوگ جا کر اپنے خون کا عطیہ دیتے ہیں، تو وہ ایمرجنسی رمضان میں بھی آ سکتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ بلڈ ٹیسٹ کے لیے اپنا خون نکلوانے سے یا کسی بھی شدید ضرورت مند مریض کو خون کا عطیہ دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بلڈ ٹیسٹ دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کسی کو خون کا عطیہ دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں البتہ اگر اتنا خون دینے سے جسم کو اتنی کمزوری لاحق ہو، انہیں کا اندیشہ ہو کہ روزہ رکھنے کے بندہ قابل نہ ہو، تو پھر خون دینے سے اجتناب کرے۔ کیوں؟ کہ اس پر روزہ فرض ہے اور وہ جو ہے وہ کوشش کرے کہ وہ البتہ بندے کے پاس اتنی طاقت جسم کے اندر موجود ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں کسی ضرورت مند کو، کسی مریض کو خون دے دوں یا پھر بلڈ ٹیسٹ کے لیے خون دے دوں، تو ایسی صورت میں آپ روزے کی حالت میں خون دینے سے، چاہے وہ بلڈ ٹیسٹ کا خون ہو یا خون کا عطیہ ہو، اس کو دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 2، کان میں دوا یا تیل ٹپکانے، دانستہ پانی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کان میں دوائی کسی بھی قسم کے، کان کے اندر اگر جو کسی کو کان میں درد ہے تو وہ کان میں دوائی ڈالنا چاہے تو کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ڈاکٹروں نے کی اس بات پہ تحقیق ہے کہ کان کے آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قدرتی پردہ ہے، اس پردے سے چیز پاس ہو کر حلق تک نہیں جاتی۔ تو البتہ آگے لکھتے ہیں کہ کان میں تیل یا دوا ٹپکانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، سوائے اس کے کہ خدا را خواستہ کسی شخص کے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہو اور اس سے پانی یا دوا اس کے معدے یا دماغ تک پہنچ جائے، ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر کسی کے کان میں تکلیف ہے تو وہ اگر اس صورت میں کان کے اندر دوائی ٹپکانا چاہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 3، بعض لوگوں نے یہ پوچھا کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹروں کی یہ تحقیق ہے کہ آنکھ جو ہے، آنکھ کے بیچ میں ایک ایسی نالی ہوتی ہے جس کا تعلق حلق تک جاتا ہے۔ آنکھ کے اندر دیکھیں، جب کبھی آپ عام حالات میں آنکھ میں دوائی ڈالیں تو کچھ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو باقاعدہ اس کی کڑواہٹ گلے کے اندر کیا ہوتی ہے؟ محسوس ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری تحقیق یہ ہے کہ ہماری تحقیق کے مطابق آنکھ میں دوائی ڈالنے یا کسی بھی قسم کا انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض علماء نے کہا جی کہ انجیکشن اگر رگ میں لگے تو روزہ نہیں ٹوٹتا اور اگر نس میں لگے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جدید تحقیق اب یہ آئی ہے کہ اب ایسے انجیکشن آ گئے ہیں کہ مثلا کسی کو آپ مسل میں انجیکشن لگا دیں، وہ 5 دن تک کچھ کھائے پیے نہ اس کو بھوک نہیں لگے گی۔ وہ طاقت کے انجیکشن، جیسے یہ جو ریسلر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں یا یہ باکسر ہوتے ہیں یا کھلاڑی ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ اس قسم کے انجیکشن طاقت کے لیتے ہیں۔ تو اس بنا پر جو ہے وہ فرمایا کہ انجیکشن لگانے سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بعض علماء کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تاہم جو ہے وہ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ روزے میں بندہ اپنے آپ کو بچا کے رکھے، اور اگر کسی نے مثلا کسی بعض لوگوں کی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے کہ اس کے علاوہ اپائنٹمنٹ نہیں ملتی اور اس میں اگر اس نے انجیکشن لگوانا ہے تو وہ انجیکشن لگوا لے، روزہ نہ توڑے اور بعد میں احتیاطی طور پر ایک روزے کی قضا کر لے، اللہ اس کو ڈبل ثواب عطا فرما دے۔ پھر آپ لکھتے ہیں کہ چونکہ جس مسئلے میں قرآن و حدیث میں کوئی صریح حکم نہ ہو وہ مسئلہ اجتہادی کہلاتا ہے۔ مثلا یہ جو انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا کہ نہیں ہے، اس مسئلے میں کوئی قرآن و حدیث سے کوئی حکم واضح نہیں ہے۔ فقہاء اکرام نے لکھا وہ مسئلہ اجتہادی کہلاتا ہے،
اور جب اجتہادی مسائل کے اندر جو ہے وہ پھر کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ تو پھر جو ہے وہ بندے کو جو ہے وہ اپنے جو آپ کی مسجد کا امام ہے یا آپ کے علاقے کا جو مفتی ہے، جو دینی مسائل کو بیان کرنے پر قدرت رکھتا ہے، آپ اس سے مشورہ کر کے جو وہ آپ کو بات کہے آپ اس پر عمل کر دیں، اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ یہ تقوی کا تقاضا ہے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے کہ روزے کی حالت میں قے آنے سے فقہاء اکرام نے اس کی 24 ممکنہ صورتیں لکھی ہیں کہ ان 24 ممکنہ صورتوں میں 2 صورتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، باقی 22 صورتوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، اور ان میں سے کہتے ہیں کہ پہلی کیا ہے، بے اختیار منہ بھر کر کیا آئے، الٹی منہ بھر کر آئے اور کچھ مواد اس نے منہ سے باہر آیا اور جس وقت الٹی ختم ہوئی تو کچھ اس کے ذرات اس نے واپس نگل لیے۔ اور جس طرح کہ آپ کو پتا ہے جب اس وقت الٹی آتی ہے تو بسا اوقات حلق کے اوپر سے آتی ہے واپس اندر چلی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے کچھ الٹی جو ہے وہ جب بندہ کیا کرتا ہے تو بسا اوقات جب الٹی آتی ہے تو وہ اتنی سپیڈ سے آتی ہے، اتنی تیز آتی ہے کہ انسان جو ہے اس کے بس میں نہیں ہوتا کہ اس کو روک سکے، تو کچھ وہ باہر زمین پر گر جاتی ہے، کچھ اس کے ذرات اندر چلے جاتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ بے اختیار منہ